ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब आपके वक्त के लिए। सर, अभी ये मशरिक़ वस्ता की जो कशीदा सूरत हाल है और जो हमला किया गया है ईरान पर इसराइल की जानिब से, तारीख का ये सबसे बड़ा हमला है और न्यूक्लियर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, जितने भी न्यूक्लियर असासे हैं ईरान के। क्या कहेंगे इस हमले पर आप? देखें, पहले मुझे नहीं याद है कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा हुआ हो, मैं तो कहूँगी बहुत बड़ा एक सानिया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को करना, अटैक करना, एक इससे ज्यादा खौफनाक खतरनाक एक्शन क्या हो सकता है। टोटल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और इससे जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो न्यूक्लियर फॉल आउट जिसको बोलते हैं, रेडिएशन के फॉल आउट जो होते हैं मुमकिन, ये इसके बड़े रीजन में इसके इफेक्ट देखे जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं और सारे लोग जो हैं सिक्योरिटी के, दे शुड बी मॉनिटरिंग इट वेरी वेरी क्लोजली कि ये इसके पाकिस्तान पे कहीं मुमकिन इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, लिहाजा क्योंकि वी इन द सेम रीजन। दूसरी बात ये है कि देखेंगे एक ऑल आउट वॉर शुरू हो गई है ईरान और अमेरिका अपना इसराइल में, और बिल्कुल ये अमेरिकन झूठ बोलते हैं, वो बिल्कुल उसके पीछे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं इसराइल की टोटल डोमिनेशन इन द मिडिल ईस्ट। एग्जैक्टली। और ब्रिगेडियर साहब, यही कहा जा रहा है इसराइल की जानिब से भी, जैसे अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़ौरन इस हमले के फ़ौरन बाद उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनकी जो जस्टिफिकेशन थी, वो ये थी कि ये उनका जो है ज़ाती फेल है, इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, ये एकतरफ़ा कार्रवाई है। फिर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, हमने वाशिंगटन को मुत्तला कर दिया था, मुत्तला करके ये हमला किया गया है। झूठ बोलते हैं अमेरिकन जो है, ये सारा ये सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। एक एक मुल्क को वो तबाह करते जा रहे हैं। आज ईरान की बारी है। मैं आपको हल्के बोलता हूँ, पता नहीं अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये आएंगे, पाकिस्तान के पीछे भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है। इनको खटकता है पिछले 4 दहाइयों से, ये याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिगेडियर साहब, एटॉमिक पावर हैं हम, और ये भी आपको पता है ऑन रिकॉर्ड है ये कि नेतन्याहू ने जो धमकी लगाई थी, इस धमकी का आप देख रहे हैं, ये पहली कार्रवाई है जो कि ईरान पर की गई है। और ईरान पहला था, पहली धमकी ईरान को थी और दूसरा नाम उसने पाकिस्तान का नाम लिया था। बिल्कुल। देखें, ये जो पिछले महीने से पाकिस्तान पे हमला हुआ इंडिया की तरफ से रात की तारीकी में, उन्होंने ये, आप इसको कहें, ये यहूद और हनूद का एक्सेल, यहूद इसराइली, हनूद इंडियन, ये इनका जॉइंट ऑपरेशन था पाकिस्तान के खिलाफ। फ्रंट में इंडिया था, पीछे इसराइल था और यकीनन पीछे अमेरिका भी था। ये सब बदमाश लोग हैं। इनका पूरा कोशिश है कि पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान को अपने पैरों पे, घुटनों पे लाया जाए, ताकि पाकिस्तान से वो काम करवा सकें जो ये करवाना चाहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इसराइल वॉज बिहाइंड, पूरा उनका था। ये जितने ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान पे हुए जो इंडियन ने किए, और मिसाइल अटैक, ये सारी इसराइली टेक्नोलॉजी थी, इसराइल तो भी इसमें शामिल था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान हैज टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट, एक्स्ट्रा केयरफुल। बड़ा अच्छा हुआ है कि आज एक बड़ा सख्त मज़म्मती बयान भी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से आ गया, सऊदी ने भी कंडेम किया है। लेकिन बात वही है कि ईरानियंस को अपनी, क्या उसको बोलते हैं, अपनी ये खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने अवाम के लिए, उनको बिल्कुल उन्होंने भरपूर जवाब दिया है पहले राउंड में। और मुझे लगता है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मामला 2 दिन का नहीं है, ये मामला कई दिनों का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इनकी पूरी कोशिश है, अमेरिका और इसराइल की, कि अब जब मामला शुरू हो ही गया है तो जितना इनकी एटमी तनसीबात हैं, एक एक करके इन सबको तबाह कर दो। और अब देखें, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मार दिया, उनके टॉप ईरानियन साइंटिस्ट को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। तो अब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो फाइट बैक करें, हिट बैक करें, उनका नुकसान मजीद और होगा। लेकिन अगर आज ब्रिगेडियर साहब, टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है। अब उन्होंने जो करना था सो कर लिया, उन्होंने दर्जनों अटैक किए हैं, 200 से ज़ायद इसराइली तैयारों ने ये फिजाई हमले किए हैं। जौहरी तनसीबात उनकी बेसिक टारगेट था। तो अब ईरान जो है उसको जवाबी कार्रवाई का उन्होंने वॉर्न तो किया है, पहले भी वॉर्न किया गया था, लेकिन आप समझते हैं जी नहीं, ईरान की जवाबी कार्रवाई होगी। सैकड़ों कामिकाज़े ड्रोन उन्होंने लॉन्च कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने लॉन्च कर दिए, और वो बिल्कुल जा रहे हैं। इस तरह उनका भरपूर रिस्पांस होगा।
ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ نہ صرف ایران کی بربادی ہے, یہ تمام مسلم امہ کی بربادی ہے. تو یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک ابھی رکھا ہے اور ایران کی شکل میں جو کہ مزاحمت کر سکتا ہے ایران اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں, جو گریٹر اسرائیل کے جو ڈیزائن ہے پورے خطے میں, کہ ایک ایک ملک کو ختم کر کے اور ٹوٹل مسلمانوں کی طرف سے اپوزیشن کو ختم کر دی جائے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایران کو اتنی ہمت دے, ان کے عوام کو, ان کی ملٹری لیڈرشپ کو, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, تو وہ بھرپور دفاع کریں اپنی سالمیت کا, اپنی سورنٹی کا, اور اسرائیل کو ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی مسلمان ملک کو مزہ تو چکھائے نا, کچھ تو ہونا چاہیے نا. باقی تو سارے مسلمان ممالک, عرب ممالک تو سالڈ اسپیکٹیٹرز بنے ہوئے. ایگزیکٹلی, اسرائیل کا جو جارحانہ انداز ہے, اسرائیل کی جو بدماشی ہے خطے کے اندر, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے فلسطین میں جو صورتحال تھی, اب ایران پہ اٹیک کیا گیا ہے, پھر دوسرے ممالک کو, اسلامی ممالک کو جو کہ اٹامک پاور رکھتے ہیں, ان کو اس طرح سے سرے عام دھمکیاں لگانا. اب یہاں پر آپ OIC کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس میں سیکیورٹی کاؤنسل آ جاتی ہے, اقوام متحدہ آ جاتے ہیں, ابھی سب خاموش ہیں, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ صرف مذمت کے بیان جاری کر دیں گے, یہ جناب وہاں پہ اجلاس کر دیں گے, ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس وقت مائٹ از رائٹ جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. مائٹ اس وقت ہے جوائنٹ اسرائیل اور امریکی نیکسل, اور نہ بھولیں بیچ میں بھارت بھی شامل ہے. بھارت کو تو ہم نے منہ کی کھانی پڑی نا, اسرائیل اور بھارت کو مل کے جب یہ آئے ہیں پچھلے مہینے, تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. انہوں نے پاکستان کی رسپانس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. سر, آپریشن بنیان المرصوص سے پہلے جو ڈرون اٹیکس کیے جا رہے تھے, وہ ڈرونز آپ کو پتہ ہی ہے یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون تھے, یہ اسی نے دیے تھے. ہم نہیں, وہ تو خبر بھی آگئی کہ اسرائیلی ایڈوائزر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جب پاکستان پہ یہ حملے ہو رہے تھے. تو یہ ٹوٹل مودی نیتانیاہو, یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, ایک ہی سوچ ہے, اینٹی مسلم ہے, مسلمان کی نسل کشی میں یہ بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ کشمیری ہوں, ایک وہ غزہ کا جو پیرل ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ تو ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھرپور اور تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ یہ پھر آئیں گے. جب تک مودی پرائم منسٹر ہے یہ آئے گا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے گا. تو لہٰذا اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے قوم کو ان دونوں ممالکہ میں یہ یہود اور ہنود کا نیکسس کو ہم نے اب فائٹ بیک کرنا, اور پیچھے یاد رکھیں ان کے پیچھے امریکہ ہے. ویسے جو مرضی ہو کہ ہم کشمیر کا کرا دیں گے حل, یہ سب لارے دیتا ہے ٹرمپ. پہلے بھی عمران خان کے دور میں اس نے کہا تھا ہاں میں کشمیر کا میں حل کرا دوں گا, کوئی نہیں. اندر سے یہ سب انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو بھی اپنے پیروں پر لے کے آؤ. اچھا سر, آج مسقط میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی ہونے تھے, وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, ٹائمنگز بہت میٹر کرتی ہے. ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کو ایک طرح سے نیتن یاہو نے تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آج یہ مذاکرات ہو جاتے ایران اور امریکہ کے, تو حالات اس کے برعکس ہوتے. از اٹ؟ دیکھیں جی, وہ تو خبر آ گئی ہے کہ ایران نے, ظاہری بات ہے اب ان حالات میں جب ان کی نیوکلیر انسٹالیشن اور سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو ایران نے وہ جو عمان میں یا UAE میں جو مذاکرات ہو رہے تھے یا وہ انہوں نے ظاہری بات ہے کینسل کر دیے, کرنے بھی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دوگلی پالیسی چل رہی تھی. ایک طرف سے مذاکرات میں ان کو انگیج کرو. سر میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ چونکہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے مذاکرات منسوخ ہوئے ہیں یا کروائے گئے ہیں؟ یہ جناب اور کوئی آپشن نہیں ہے نا, آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈائیورژنی ٹیکٹکس تھی اسرائیل کو, تاکہ پوری تیاری کا موقع مل جائے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اسرائیل اور امریکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, وہ ایک ہیں, ان کے عزائم ایک ہیں, ان کے آبجیکٹیوز ایک ہیں ایز فار ایز مسلم آر کنسرن. تو میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ کہ یہ جناب جوائنٹ آپریشن تھا, فلی امریکن بیک آپریشن ہے, اور یہ چلتا رہے گا جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو بری طرح نقصان نہ پہنچا دیں کہ ایران کھڑا ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا, IAEA میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ چین کا خاص طور پہ, اور رشیا کا اس تمام تر صورتحال میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ چین کی جانب سے مذمت تو کی گئی ہے, انہوں نے یکجہتی کا بھی اظہار کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں.
نہیں دیکھیے ایران اور چائنا اور روس بالکل ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن آئی اے ای کی جو آپ نے بات کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ بھی ایک ویسٹرن بیک ادارہ ہے، انہوں نے وہی حرکت کی ہے 2 دن پہلے جو فتویٰ دیا انہوں نے، سوری فار یوزنگ دیٹ ورڈ، کہ جناب وہ ہمیں ٹریسز آف یورینیم جو ہے تابکاری وہ ہمیں ملی ہے ایرانین جو نیوکلیر سائٹس ہیں، اور ایران نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت حدیں جو ہیں وہ پار کر لی ہیں نیوکلیر بننے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ وہی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب صدام حسین پہ امریکہ نے حملہ کرنا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے مشہور کر دیا کہ جناب وہ عراق کے پاس ویپن، صدام کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے WND، تو لہٰذا اب صدام کو پاور سے ہٹانا اور عراق کو ختم کرنا انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا، عراق میں حملہ ہو گیا تھا اور کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نکلی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس میں تازہ ترین سر ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے کو ابھی انٹرویو دیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان حملوں کی پہلے سے اطلاعات تھیں، یہ جو حملہ کرنا تھا اسرائیل نے ایران پر، اور ساتھ میں وہ یہ بھی وارن کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر آئیں گے۔ صحیح کہہ رہے تھے، کوئی مذاکرات نہیں ہونے لگے، یہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ایران کو، امریکہ کو لمحے کی خبر تھی کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا، ابھی وہ صرف اپنی بھرم رکھنے کے لیے کہیں گے کہ جی وہ دیکھیں ہماری انہوں نے بات نہیں مانی، یہ ہے وہ، ہم تو مذاکرات کر رہے تھے، سب ملے ہوئے سمجھ، اس وقت مائٹ اینڈ رائٹ والی بات ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے مسلمان ممالک ٹوٹلی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے ورلڈ کے جو باقی ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، وہاں پہ مذمتی قرارداد آئے گی تو اس کو ویٹو کر دیا جائے گا، اتنی سی بات ہے۔